اسماعیل صاحب کو گھر آئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ان کی طبیعت اب مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ کچھ احتیاط تھی جو وہ ڈاکٹروں کے مشورے پر کر رہے تھے۔ عبداللہ بھی کئی دفعہ ان کی طبیعت معلوم کرنے آیا تھا۔ ان دونوں کا ذوق مشترکہ تھا، یعنی مذہب، اس لیے زیادہ تر گفتگو بھی اسی حوالے سے ہوتی۔ وہ اکثر قرآن مجید لے کر ان کے پاس بیٹھ جاتا اور مختلف اہل علم کی آراء کی روشنی میں قرآن مجید کی شرح و وضاحت کرتا۔ رفتہ رفتہ اسماعیل صاحب اس کی سیرت کے ساتھ اس کے علم سے بھی متاثر ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں عبداللہ کے ساتھ رہ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکا غیر معمولی ذہین اور باصلاحیت ہے۔ اس کے ساتھ اعلیٰ ذوق اور مطالعے کی عادت کی بنا پر اس کا علم اور سمجھ غیر معمولی ہے۔ جو بات ایک پڑھے لکھے مذہبی آدمی کو معلوم نہیں ہوتی تھی، وہ عبداللہ بہت آسانی سے بیان کر دیتا تھا۔ اسماعیل صاحب اکثر اس سے کہتے تھے کہ وہ بظاہر ایک عام سا غیر مذہبی شخص لگتا ہے، لیکن وہ کسی عالم سے زیادہ صاحب علم ہے۔ جواب میں عبداللہ ہنس کر خاموش ہو جاتا۔ عبداللہ انہیں کیا بتاتا کہ دینی علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا عبداللہ کا خواب تھا، مگر دوسری طرف دنیاوی تعلیم کے بعد ملنے والی غیر معمولی دنیاوی ترقی نے اس کے لیے صرف یہی راستہ چھوڑا تھا کہ وہ دن بھر دفتر میں معاش کے مسائل نمٹائے اور شام میں اپنے دینی ذوق کی تکمیل کرے۔ اس کی زندگی ایک کشمکش میں گزر رہی تھی۔ اس کی تعلیم کچھ اور تھی اور اس کا ذوق کچھ اور تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ عمرہ کرنے گیا تو خدا سے یہی دعا کرتا رہا تھا کہ اس کی منزل اس کے سامنے واضح ہو جائے، اس کے لیے ایسے راستے کھل جائیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر سکے، مگر سر دست یہ ایک خواب تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ خاندانی سرپرستی سے محروم ایک یتیم کے سامنے پہلا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات، گھر، گاڑی، شادی، بچوں اور خاندان کی ضروریات پوری کرے۔ اسماعیل صاحب کے گھر میں اسے اپنی منزل نظر آنے لگی تھی۔ نائمہ اس کے دل کے دروازے پر دستک دیے بغیر داخل ہوئی اور چپکے سے خانہ دل پر اپنا مستقل نقش بنا لیا۔ یہ نقش مٹانا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف اسماعیل صاحب بھی کئی دفعہ دبے لفظوں میں یہ بات کہہ چکے تھے کہ وہ اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں۔ یوں وہ اپنی نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ان قریب اس کے خواب بکھرنے والے ہیں۔ ایک شام جب عبداللہ اسماعیل صاحب سے مل کر اپنے گھر روانہ ہوا تو آمنہ بیگم اسماعیل صاحب کو دوا کھلانے ان کے کمرے میں آئی۔ اسماعیل صاحب نے دوا کھانے کے بعد اپنی بیٹی سے دریافت کیا، بیٹا تم نے نائمہ سے عبداللہ کے حوالے سے بات کی؟ مجھے اپنی زندگی کا دھڑکا لگا رہتا ہے اور یہ لڑکا مجھے بہت پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں نائمہ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔ ابو، نائمہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے، آمنہ بیگم نے سر جھکا کر جواب دیا۔ یہ سن کر اسماعیل صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں شاید یہ امید نہیں تھی کہ ان کی نواسی ان کے پسند کیے ہوئے رشتے سے انکار کر دے گی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا، عبداللہ میں خرابی کیا ہے؟ وہی جو نائمہ کے والد شہزاد میں تھی، آمنہ بیگم نے اداسی کے ساتھ جواب دیا۔ شہزاد کے ساتھ تو تقدیر نے خرابی کی، ورنہ آج وہ زندہ ہوتا تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی، مگر تقدیر ہر دفعہ خراب نہیں ہوتی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے ابو، آمنہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اب ہم اپنی اولاد پر اپنی مرضی نہیں ٹھونس سکتے۔ آج کے بچے ہماری نسل کی طرح اپنی قسمت پر صابر و شاکر نہیں رہتے، وہ اپنی قسمت آپ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ فیصلے سنتے نہیں، اپنے فیصلے
آپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے فیصلے غلط ہوں تو اس کا الزام کم از کم اپنے آپ کو دیں، اپنے پیاروں کو تو کٹہرے میں کھڑا نہ کریں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر دیکھو تو صحیح عبداللہ میں کتنی خوبیاں ہیں۔ وہ اچھی شکل کا ہے، بہت باصلاحیت ہے، اچھی ملازمت کرتا ہے، پھر اس نے ابھی ہسپتال میں ہمارا کس طرح ساتھ دیا ہے، سارا دن جاب کرتا اور ساری رات میرے سرہانے ایک کرسی پر بیٹھا رہتا تھا۔ اور نیک دیکھو کتنا ہے۔ اگر نیکی، شرافت اور صلاحیت کو دیکھنے میں نائمہ کی نوجوان آنکھیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں تو تم تو دیکھ سکتی ہو۔ ابو نائمہ جہاں سے زندگی شروع کرنا چاہتی ہے، عبداللہ شاید بڑھاپے تک بھی اس منزل پر نہ پہنچ سکے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیے، عبداللہ اور اس کے خاندان کا ہمیں بہت زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اتنی کم ملاقاتوں میں اتنے بڑے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ پھر نائمہ کے لیے اور بہت سے رشتے آ رہے ہیں۔ نائمہ خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اچھے گھرانے سے ہے۔ ایک دو رشتے نائمہ کے اور آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا نائمہ چاہتی ہے۔ کہیں نائمہ کی اپنی کوئی پسند تو نہیں؟ اسماعیل صاحب نے ایک امکان کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھا تو آمنہ بیگم نے فوراً تردید کر دی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نائمہ کا کبھی کسی لڑکے سے کوئی ربط و ضبط نہیں رہا، بس اس کے کچھ خوف ہیں کہ جو محرومی اس نے جھیلی ہے اس کی اولاد کو نہ دیکھنی پڑے۔ پھر اس کے پس منظر کی لڑکیاں اونچا ہی سوچتی ہیں۔ اس جیسی شکل و صورت کی لڑکی فطری طور پر آج کل کے معاشرے میں رہ کر ایسا ہی سوچے گی۔ معاشرے میں خوبصورتی کا جو سکہ سب سے زیادہ چلتا ہے وہ نائمہ کے پاس بے حساب ہے۔ پھر وہ اوسط درجے کے ایک رشتے پر کیسے قانع ہو جائے؟ میں بھی اسے کوئی عقل مندی نہیں سمجھتی۔ ماں نے اپنا وزن بیٹی کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے گویا اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ دوسرا رشتہ کیسا ہے؟ اسماعیل صاحب نے ہار مانتے ہوئے بیٹی سے دریافت کیا۔ بہت امیر گھرانہ ہے، لڑکا امریکہ میں تعلیم کے آخری مرحلے میں ہے، چند مہینے میں آنے والا ہے اور وہ لوگ اس کے بعد فوراً ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تصویر دیکھی ہے لڑکے کی، بہت اچھا لڑکا ہے۔ رشتے والی خاتون بتا رہی تھی کہ انہیں رشتوں کی کوئی کمی نہیں، ایک ڈھونڈیں گے تو 1000 ملیں گے۔ مگر چونکہ وہ خاتون میری پرانی جاننے والی ہیں، اس لیے انہوں نے ترجیحاً سب سے پہلے مجھ سے کہا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فوراً ہاں کہہ دیں، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ پھر مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ نائمہ ہی سے پوچھ لو۔ اسماعیل صاحب نے قدرے بے رخی اور بے پرواہی کے ساتھ کہا۔ مجھے معلوم ہے جو کچھ نائمہ کو چاہیے وہ سب اس رشتے میں موجود ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ہاں کہہ دے گی۔ اس کی سہیلی فاریہ کی بھی منگنی ہو چکی ہے اور اب نائمہ کی شادی بھی ہو جانی چاہیے۔ آپ ہاں کہہ دیں تو اگلے ہفتے باقاعدہ بات چیت ہو جائے گی۔ میری ہاں تو بس ایک رسمی سی بات ہے، مگر میں عبداللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو کیا آپ نے عبداللہ سے بات کر لی تھی؟ میں نے تم سے بات کرنے سے قبل اس کا اندیا اشاروں کناروں میں لے لیا تھا کہ کہیں اس کی کوئی اور پسند نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نائمہ سے ہم بات کر لیں اور عبداللہ بعد میں منع کر دے، یوں نائمہ کو کوئی دکھ پہنچے۔ مگر یہاں معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ اب تو عبداللہ کو دکھ ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ ساری زندگی اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اب عبداللہ جیسا بیٹا ملے گا جو میرے ذوق، مزاج اور خوابوں کے مطابق ہے۔ مگر شاید زندگی کے آخری حصے میں یہ محرومی اور دیکھنی تھی۔ عبداللہ آپ سے مخلص اور واقعی اچھا لڑکا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس آتا رہے گا۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اسماعیل صاحب نے آہستگی سے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔
2 ہفتے بعد ایک سادہ تقریب میں نائمہ کی منگنی ہو گئی۔ لڑکا ملک سے باہر تھا۔ اس کے گھر والے زیورات اور مٹھائی لے کر ان کے گھر آ گئے تھے۔ اسی موقع پر شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی جو 3 مہینے بعد کی تھی۔ اس موقع پر دونوں طرف کے لوگ بہت خوش تھے۔ نائمہ عام طور پر بہت سادہ رہتی تھی، مگر منگنی والے دن جب وہ میک اپ کر کے باقاعدہ تیار ہوئی تو ہر دیکھنے والے کو لگا کہ گویا چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ دوسری طرف نائمہ کے سسرال والوں کی گاڑیاں، گھر اور معیار زندگی دیکھ کر ہر شخص نائمہ کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ وہ کتنے بڑے گھر میں بیائی جا رہی ہے۔ اس کے سسرال والے تو بڑے دھوم دھام سے یہ تقریب کرنا چاہ رہے تھے، مگر اسماعیل صاحب نے اپنی بیماری کا عذر بیان کر کے تقریب کو بہت سادہ رکھوایا تھا۔ انہیں یہ فکر بھی تھی کہ وہ لوگ کسی طور پر ان کے ہم پلہ نہیں تھے۔ نائمہ اپنی ناز سمجھی اور آمنہ بیٹی کی محبت کی بنا پر یہاں رشتہ تو کر رہے تھے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسے غیر مساوی رشتوں میں کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ وہ کیا کرتے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ان کا دل اندر سے بہت اداس تھا۔ عبداللہ کے حوالے سے ان کے دل پر ایک بوجھ تھا۔ ان اندیشوں اور بوجھ کے ساتھ غالباً وہ اس تقریب کے واحد شخص تھے جو خوش نہیں تھے۔ اگلے دن انہوں نے یہ بوجھ اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ عبداللہ آج بہت خوش تھا۔ وہ جھومتے ہوئے اپنی نئی چمچماتی گاڑی کو چلاتا ہوا اسماعیل صاحب کے گھر جا رہا تھا۔ کل شام ان کا فون آیا تھا کہ وہ ان سے آ کر مل لے۔ وہ خود ان سے ملنے جانا چاہتا تھا۔ اس نے پچھلے ہفتے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نئی جاب جوائن کی تھی۔ اس کمپنی نے اسے رہنے کے لیے ایک گھر اور نئی گاڑی بھی دی تھی۔ اب عبداللہ کی زندگی میں کوئی کمی تھی تو صرف نائمہ کی۔ نائمہ پچھلے کچھ عرصے میں اس کی زندگی اور خیالوں کا حصہ بن چکی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے، انسان کو وہ کس طرح پگھلا دیتی ہے، کس طرح اسے سرشار کر دیتی ہے، کس طرح دنیا کے ہر رنگ کو بدل دیتی ہے۔ آج کل عبداللہ اسی تجربے سے گزر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ قدرت نے نائمہ کی شکل میں اسے اپنی زندگی کا بہترین تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسماعیل صاحب کی باتوں سے بھی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اسے اس حیثیت میں قبول کر چکے ہیں۔ سب کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا جیسے اس نے چاہا تھا، جیسا اس کی خواہش تھی، اور سب سے بڑھ کر جیسے اس کے خواب تھے۔ وہ اس پروردگار کی شکر گزاری کے احساس میں جی رہا تھا جس نے 1-2 برس کے اندر اندر اس کی زندگی بدل دی تھی۔ تعلیم کے آخری مرحلے ہی میں ایک بہترین جاب کی آفر ہو گئی تھی۔ تھوڑا تجربہ حاصل ہوتے ہی مارکیٹ میں اس کی بہت اہمیت ہو گئی۔ چنانچہ فوراً اس نے نئی جاب تلاش شروع کر دی اور زیادہ تردد کے بغیر اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی، جہاں بہترین تنخواہ کے ساتھ متعدد مراد بھی اسے دی گئی تھیں۔ انہی خیالات میں مگن وہ نائمہ کے گھر پہنچا۔ کال بیل بجائی تو دروازہ نائمہ ہی نے کھولا۔ نائمہ کو دیکھ کر بے اختیار اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ سب سے پہلے وہ نائمہ کو اپنی نئی جاب اور کامیابی کا بتائے، مگر نائمہ نے اس کے سلام تک کا جواب نہیں دیا تھا۔ اسے خاموشی سے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ اپنے نانا کو بلانے چلی گئی۔ نائمہ کا رویہ شروع ہی سے اس کے ساتھ کچھ ایسا تھا، مگر عبداللہ کا خیال تھا کہ وہ کم گو اور با حیا لڑکی ہے، اس لیے فطری طور پر ایک اجنبی نوجوان سے کسی قسم کی گفتگو کرنے سے کتراتی ہے۔ تھوڑی دیر میں اسماعیل صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو عبداللہ نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔
وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، بیٹا کافی دنوں سے تم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کہاں مصروف تھے؟ جی میں ذرا نئی جاب کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں مصروف تھا، اس لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھ لائی ہوئی مٹھائی اس نے ان کے سامنے رکھی اور پھر بڑی سرشاری کے عالم میں انہیں اپنی نئی جاب اور ملنے والی تنخواہ اور سہولیات کی تفصیلات بتانے لگا۔ یہ سب بتا کر وہ بولا، سر میرا اپنا تو کوئی ہے نہیں، اس لیے مجھے آپ کو یہ سب کچھ بتا کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ آنٹی اور نائمہ کو بھی یہ مٹھائی دے دیجیے گا۔ ہاں بیٹا ضرور دوں گا، تمہاری کامیابیوں سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے بھی تمہیں مٹھائی کھلانی ہے۔ دراصل پرسوں ہم نے نائمہ کی منگنی کر دی ہے، 3 مہینے بعد اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ اسماعیل صاحب یہ سب کہہ رہے تھے تو ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکے کو وہ بار بار یہ کہہ چکے تھے کہ میں ساری زندگی کے لیے تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں، اس سے نظریں ملا کر اسے یہ بتائیں کہ اب اس کا کوئی امکان نہیں رہا ہے۔ یہ اسماعیل صاحب کی کیفیت تھی، اور دوسری طرف ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ فضا میں سنسناتی ہوئی گولیوں کی طرح عبداللہ کے کانوں تک پہنچے اور اس کی روح اور دل کو اندر تک چھیدتے چلے گئے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس لمحے عبداللہ اپنی پوری طاقت اور قوت خرچ کر کے اپنے کرچی کرچی وجود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بھرپور کوشش تھی کہ اسے اپنے چہرے کے تاثرات، لب اللہجے اور ان آنسوؤں پر قابو رہے جو سیلاب کی طرح جذبات کا ہر بند توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بے چین تھے۔ عبداللہ نے ساری زندگی محرومیوں میں گزاری تھی، ان محرومیوں کا سب سے بڑا فائدہ اسے آج ہو رہا تھا، جب اسے زندگی کی سب سے بڑی محرومی کی اطلاع مل رہی تھی، جب آب حیات کے چشمے سے اسے زہر کا ساغر پینے کو مل رہا تھا۔ مگر ساری زندگی کے صبر، ضبط اور برداشت کی بنا پر اس لمحے میں اسے اپنے آپ کو کچل کر خود پر قابو پانے میں کافی سہولت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری قوت استعمال کی اور آواز کے ارتعاش پر قابو پاتے ہوئے بولا، سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آنٹی اور نائمہ کو بھی میری طرف سے بہت مبارکباد دیجیے گا۔ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ مستحکم لہجے میں یہ جملے ادا کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک اور مارکا جیت لیا تھا۔ دوسری طرف اسماعیل صاحب کی جان میں جان آئی اور وہ تفصیل سے نائمہ کی سسرال اور ہونے والے شوہر کے بارے میں بتانے لگے۔ اس بیان میں دولت، کارخانوں اور گاڑیوں، ملازموں کی تفصیلات بہت زیادہ تھیں۔ یہ بات بھی اس میں شامل تھی کہ لڑکا ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور ہنی مون کے لیے اس کا پروگرام تھا کہ یورپ اور امریکہ کے 2 بر اعظموں میں جایا جائے۔ شاید اسماعیل صاحب لاشعوری طور پر یہ تفصیلات بیان کر کے عبداللہ کے سامنے اپنی پوزیشن صاف کر رہے تھے کہ ایسے رشتے کا انکار ہم کیسے کر سکتے تھے۔ وہ یہ بات بتا کر عبداللہ کو دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جس لڑکی کو وہ دل کی گہرائیوں میں جگہ دے چکا ہے وہ اسے پہلے ہی دھتکار چکی تھی۔ پوری رات گزر گئی، عبداللہ نے ایک لقمہ کھایا نہ ایک لمحہ سویا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں دے رہے تھے۔ وہ نائمہ کے گھر سے باہر نکلنے تک انتہائی پرسکون نظر آتا رہا، لیکن اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی وہ مرکزی شاہراہ پر آیا اس نے اپنے آپ سے مزاحمت کرنا چھوڑ دی۔ سارے بند ٹوٹ گئے اور دل کا سیلاب آنکھوں کے راستے بہہ نکلا۔ سارے راستے وہ ہچکیاں لے کر روتا رہا۔ رات گئے تک اس کی کیفیت میں
کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ عشاء کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوا تو اس سے ہٹ نہیں سکا۔ رات بھر وہ جائے نماز پر کھڑا رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے آنسو نہیں رکے۔ وہ بلک بلک کر روتا رہا اور بار بار سجدے میں جا کر ایک ہی جملہ کہتا، پروردگار مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، تیرے سوا نہ کسی سے کچھ کہنا ہے نہ کہیں اور جانا ہے، مجھے تیرا ہر فیصلہ قبول ہے، لیکن میرا اپنا آپ میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے آنسو میرا ساتھ نہیں دیتے، تو مجھے معاف کر دے۔ عبداللہ کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی زندگی محرومیوں کی ایک داستان تھی۔ بچپن سے ماں باپ کا سایہ نہ ملا، بہن بھائی نہ تھے، ایک طفل یتیم دور اور قریب کے رشتہ داروں پر بوجھ تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکے کھاتا رہا۔ خوش قسمتی سے بے پناہ ذہانت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہا۔ شعور میں قدم رکھتے ہی اپنا بوجھ خود اٹھایا اور ہاسٹلوں میں رہ کر تعلیم پوری کی۔ نہ گھر بار، نہ رشتہ دار، نہ دوست، اور اب جب وہ سمجھ رہا تھا کہ وقت اپنے ہر زخم کا مداوا کرنے جا رہا ہے، زندگی کی سب سے بڑی محرومی اس کے سامنے آ گئی۔ اس محرومی نے عبداللہ کو مکمل طور پر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ اس محرومی کے ساتھ اس در پر کھڑا تھا جہاں آنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، جہاں مانگنے والا ہفتے اقلیم کی بادشاہی بھی مانگ لے تو سب کچھ دے کر بھی اس انداتا کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، جہاں مایوسی کفر ہوتی ہے۔ مگر عبداللہ کچھ مانگ نہیں رہا تھا، بس وہ خدا کے سامنے کھڑا رہا، روتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ عبداللہ کے لیے یہ محرومی کی وہ سیاہ رات تھی جس کی تاریکیوں نے عمر بھر کے لیے عبداللہ کا احاطہ کر لیا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بخشش کی رات ہے، وہ بخشش جو قیامت کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ خود ابھی بہت کم عمر تھا، اپنی ایمانی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں تھا۔ اسے معمولی سا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس اعلیٰ ترین ہستی کے سامنے کھڑا ہے، وہ ہستی جو اپنے بندوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ عبداللہ کچھ نہیں مانگ رہا تھا، مگر جو اسے چاہیے تھا وہ دینے والے کو بغیر بتائے معلوم تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بندہ عاجز کی پہلی ضرورت صبر ہے، سو سب سے پہلے وہی دیا گیا۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ عبداللہ کو زبانی یاد تھا۔ فجر سے کچھ پہلے وہ قرآن پڑھتا ہوا سورہ نمل کے اس مقام پر پہنچا، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر ڈالتے ہیں۔ عبداللہ اس آیت تک پہنچا، پھر آگے نہیں پڑھ سکا۔ وہ بار بار یہی آیت پڑھتا رہا، وہ اسے دہراتا رہا، یہاں تک کہ اس پر واضح ہو گیا کہ یہ آیت اسے کیا بتا رہی ہے۔ یہ کہ اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور دل کی بستی سب سے بڑی بادشاہت ہوتی ہے۔ اس بستی میں اگر اللہ داخل ہو جائے تو کسی اور کو وہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ وہاں موجود ہر عزت دار اور محبوب چیز کو نکال پھینکتا ہے۔ انسان اسے محرومی سمجھتے ہیں، لیکن یہ توحید کا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے۔ عبداللہ کا دل ہمیشہ خدا کا گھر بنا رہا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس گھر میں ایک دیوی کی پرستش شروع ہو گئی تھی۔ لمحہ لمحہ خبر رکھنے والا آسمان و زمین کا غیرت مند مالک یہ شرک کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے آج رات اس دیوی کو دل کے مندر سے نکال باہر کیا گیا۔ اس معبد میں اب کبھی غیر اللہ کا گزر نہیں ہو سکتا تھا۔ عبداللہ کے لیے یہی اس آیت کا مطلب تھا۔ شرک ختم ہو گیا، توحید باقی رہ گئی۔ عبداللہ کو قرار مل گیا، آنسو تھم گئے۔ فجر کی نماز پڑھ کر عبداللہ لیٹا،
نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، سو اسے بھی آ گئی۔ وہ اٹھا تو دفتر جانے کا وقت نکل چکا تھا، مگر اب اسے دفتر جانا بھی نہیں تھا۔ سونے سے پہلے وہ ایک فیصلہ اور کر چکا تھا۔ وہ کشمکش جو بہت عرصے سے اس کے اندر جاری تھی، آج اس کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا۔ زندگی بہت مختصر ہے، یہ اس لیے نہیں کہ گاڑی، بنگلے اور کیریئر کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی جائے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ رب جو ہر نعمت دینے والا اور ہر محرومی کو دور کرنے والا ہے، اس کا تعارف اس دنیا کے ہر انسان سے کرایا جائے، اس کی محبت کی شمع ہر سینے میں جلائی جائے، اس کی ذات و صفات سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور اس کی ملاقات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ اس نے سونے سے قبل ایک دعا کی تھی، پروردگار، اس دنیا میں ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر شخص بکتا ہے، میں اپنے وجود کو کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہاتھوں نہیں بیچ سکتا، میں تجھ سے اپنا سودا کرتا ہوں، مجھے خرید لے۔ صبح اٹھنے کے بعد عبداللہ نے پہلا کام یہ کیا کہ نئی جاب سے اپنا استعفیٰ لکھ دیا۔ جیسے جیسے نائمہ کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، شادی کی تیاریوں کا سلسلہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ اسماعیل صاحب کی بیشتر بچت پہلے ہی عمرے میں نکل چکی تھی، پھر وہ دل کی انتہائی مہنگی بیماری کا شکار ہو گئے۔ جو بچا تھا کچھ وہ ملایا اور کچھ سرمایہ ایک پلاٹ بیچ کر حاصل کیا اور سارے پیسے بیٹی کے حوالے کر دیے۔ آمنہ بیگم ایک سلیقہ مند خاتون تھی، نائمہ کے لیے وہ اس کے بچپن ہی سے کچھ نہ کچھ بچا رکھتی تھی، اس لیے عزت و آبرو کے ساتھ تیاری ہو رہی تھی۔ مگر جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا ان کے مقابلے میں ہر تیاری بے وقت تھی۔ اس بات کا اندازہ اسماعیل صاحب کو پہلے دن سے تھا، اب آمنہ بیگم کو بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے لڑکے والوں کی طرف سے شادی کے انتظامات اور تیاریوں کی تفصیل ان کے سامنے آتی، ان کے ہاتھ پاؤں پھولتے چلے جا رہے تھے۔ ان سب فکروں سے اگر کوئی بے خبر تھا تو وہ نائمہ تھی۔ یہ اس کی زندگی میں بڑی خوشی اور مسرت کے دن تھے۔ اس نے جو خواب دیکھے تھے ان کی تعبیر اچانک بہت تیزی سے اس کے سامنے نمودار ہو چکی تھی۔ خوشی کے ان لمحات کو وہ سب سے بڑھ کر اپنی گہری سہیلی فاریہ کے ساتھ مل کر انجوائے کر رہی تھی۔ آج بھی فاریہ نائمہ کے گھر آئی ہوئی تھی اور اس کے کمرے میں بیٹھی شادی کے جوڑے ٹانک رہی تھی۔ ہنسی مذاق اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ باتوں باتوں میں فاریہ نائمہ سے کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے باہر عبداللہ بھائی آئے ہوئے ہیں، نانا ابو کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم، نائمہ نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میں تمہارے پاس آنے سے پہلے آنٹی کے پاس گئی تھی، وہی بتا رہی تھی کہ انہوں نے جاب کر لی ہے۔ ہاں، میری منگنی کے 1-2 دن بعد وہ نئی جاب کی مٹھائی لے کر آیا تھا۔ ارے نہیں بھائی، یہی تو اصل بات ہے، وہ جاب تو بہت زبردست تھی، مگر انہوں نے جاب بھی چھوڑ دی۔ ہاں، یہی ان مڈل کلاس اسٹرگلنگ نوجوانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ترقی کی خواہش میں جلدی جلدی جاب بدلتے رہتے ہیں، مگر بوڑھے ہونے سے پہلے اپنا گھر بنانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ نائمہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تبصرہ کر دیا۔ ارے پاگل، پوری بات تو سن لو۔ انہوں نے بہت اچھی جاب چھوڑ کر پڑھانے کی پارٹ ٹائم جاب کر لی ہے اور باقی وقت میں وہ دینی علوم باقاعدہ سیکھ رہے ہیں۔ چلو اچھا ہے، سوسائٹی میں ایک مولوی کا اضافہ اور ہو جائے گا، نائمہ نے طنزیہ انداز کے ساتھ کہا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ڈیسنٹ اور نائس شخص نہیں دیکھا۔ بیچارے اچھی خاصی کیریئر جاب کر رہے تھے، اچانک دل میں کیا سمائی کہ ہر چیز پر لات مار کر اس سمت نکل گئے۔ فاریہ نے ہمدردی اور تأسف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا تو نائمہ تنک کر بولی، یہ احمق پہلے دن ہی سے ایک جاہل ملا تھا،
پتہ نہیں کہاں سے نانا ابو کی جان کو چمٹ گیا ہے، چھوڑ کر ہی نہیں دیتا۔ نائمہ کے لہجے میں اتنی تحقیر تھی کہ فاریہ کو بہت برا محسوس ہوا۔ وہ نانا ابو کی جان کو چمٹے نہیں ہیں، بلکہ ان کا اور آمنہ آنٹی کا بہت بڑا سہارا بن چکے ہیں۔ دیکھو تم تو اپنے نئے گھر چلی جاؤ گی، مگر نانا اور آمنہ آنٹی تمہارے بعد تنہا رہ جائیں گے۔ ایسے میں عبداللہ بھائی ان کا بہت بڑا سہارا ہوں گے۔ میرے بعد وہ سہارا نہیں بنے گا، بلکہ اس نے تو میرے ہوتے ہوئے بھی مجھے اس گھر سے عملاً نکال دیا ہے۔ جسے دیکھو عبداللہ ہی کی تعریف کرتا ہے۔ نائمہ کے اس جملے سے فاریہ کو اندازہ ہونے لگا کہ ساری زندگی ماں اور نانا کی محبت کی تنہا حقدار نائمہ کو شاید یہ بات انتہائی ناگوار گزر رہی تھی کہ اس محبت میں اب کوئی دوسرا شریک ہو چکا ہے۔ فاریہ نے عبداللہ کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، بات یہ ہے نائمہ کہ عبداللہ بھائی نے شروع ہی سے نانا کے ساتھ بڑی محبت و تعلق رکھا تھا، ان کی بیماری میں ان کا بہت ساتھ دیا۔ تمہیں تو شاید کوئی فرق نہ پڑا ہو، لیکن ان کے ہونے سے آنٹی اور نانا کو بہت سہارا تھا۔ پھر جب تم نے ان سے شادی کے لیے انکار کیا تو ہم سب کا خیال تھا کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، مگر انہوں نے شکایت کا ایک لفظ تک نہیں کہا، بلکہ ان کا رویہ اور بہتر ہو گیا۔ شادی کے کتنے ہی معاملات میں وہی نانا ابو اور امی کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو مختلف جگہوں پہ لے جاتے ہیں۔ ایسے بے غرض اور بے لوث شخص سے کون محبت نہیں کرے گا؟ فاریہ ایک لمحے کو رکی اور نائمہ کو سمجھاتے ہوئے بولی، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ہر وقت ان کے پیچھے لگی رہتی ہو؟ وہ میرا کیا بگاڑے گا؟ He does not exist for me۔ بس اس کی باتوں سے چڑ آتی ہے۔ ان سے چڑھنے کی کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ اس گھر میں محبت کا مرکز پہلے ایک ہی ہستی نائمہ تھی، اور اب اس کے ساتھ عبداللہ بھی؟ نائمہ نے دل کا چور پکڑے جانے پر فاریہ کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، I don't care۔ فاریہ کو محسوس ہوا کہ اس موضوع پر گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چنانچہ اس نے موضوع بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ چھوڑو یار، یہ بتاؤ کہ دولہا میاں سے کوئی بات چیت ہوتی ہے؟ نہیں بھائی، تم جانتی ہو میں بالکل بھی رومانٹک نہیں ہوں۔ امی اور نانا کو بھی پسند نہیں کہ کچے رشتوں میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کریں، اس لیے ان لوگوں کی خواہش کے باوجود امی نے میرا موبائل نمبر نہیں دیا۔ مجھے بھی یہ پسند نہیں ہے۔ لیکن یار ایک بات ہے، تمہاری لاٹری نکل آئی ہے۔ ہاں، تقدیر نے کبھی نہ کبھی تو مہربان ہونا ہی تھا۔ یار تم امیر ہو کر ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گی؟ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں دولت اور اسٹیٹس کی بھوکی نہیں ہوں کہ اسے پا کر اپنا ماضی اور رشتے بھول جاؤں گی۔ بس میری خواہش تھی کہ زندگی کی محرومیاں جس طرح میری ماں اور مجھے ساری زندگی گھیرے رہیں، میری اولاد اور خاندان کو ایسے نہ گھیر لیں۔ فاریہ، زندگی بس ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ میں تو یہ چاہتی تھی کہ جتنا ہو سکے اس کو انجوائے کر کے اچھے طریقے سے گزاروں، اور پھر دولت مند انسان کے دل میں دوسروں کا درد ہو تو وہ دوسروں کی بہت مدد کر سکتا ہے۔ خیر، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا کہ دولت پا کر تم دوسروں کی مدد کرتی ہو یا اپنے پرانے رشتوں کو بھی بھول جاتی ہو۔ فکر نہ کرو، میں بدل نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے خیالات اور سوچ کو نہیں بدل سکتی۔ میں اپنی دنیا کی خود مالک ہوں۔ میں آپ اپنی خدا ہوں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والی نائمہ کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ بہت جلد اس کا واسطہ حقیقی خدا رب ذوالجلال کے کمال و جلال سے پیش آنے والا ہے۔ شفاف نیلگو آسمان کے نیچے وادی میں دور دور تک سبز گھاس کا فرش بچھا ہوا تھا۔ ہر جگہ مختلف رنگوں کے حسین پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہر رنگ ایسا تھا کہ نگاہوں کو اپنی طرف سے ہٹا کر کسی اور سمت متوجہ ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔
हवा के मध्यम झोंकों के साथ हौले हौले ये फूल लहरा रहे थे। यूं लगता था कि फितरत ने रंगों के तार पर कोई सुर छेड़ दिया है, जिस पर ये फूल और कोंपलें बेखुदी के आलम में महवे रक्स थीं। ये वादी चारों तरफ से बुलंद पहाड़ों से घिरी हुई थी। कुछ पहाड़ ऊंचे और शादाब दरख्तों से लदे हुए थे, कुछ हरी घास का मखमली लिबास पहने हुए थे। बास पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी। सूरज की किरणें जब इन बर्फ पोश चोटियों से टकराती तो सुनहरी किरणों का अक्स फजा में बिखर जाता। बर्फ इतनी पाक और शफाफ थी कि सफेद रंग हर रंग का बादशाह बनकर चमक रहा था। कहीं कहीं ये सफेदी सूरज की शुआओं से मुनव्वर होकर चांदी का रूप ढाल चुकी थी। देखने वाली आंख के लिए यह फैसला करना मुश्किल था कि फजाए बुलंद में आसमानी, सब्ज, सफेद और सुनहरी रंगों का तालमेल ज्यादा हसीन था या जमीन पर उस वादी के रंग ज्यादा जाजिबे नजर थे जो फूलों के एक गुलदस्ते की शक्ल में सरसब्ज पहाड़ों का दिल बनी हुई थी। इस वादी में एक और वजूद भी था, हुस्न फितरत का शाहकार ये नस्वानी वजूद नाइमा का था। उसके गहरे सियाह और रेशमी बाल जो आम हालात में घुटनों से भी नीचे जा पहुंचते थे, उस वक्त फजा में दूर तक बिखरे हुए थे। सियाह बादलों की कुछ लटें दमकते हुए सुनहरे चेहरे से छेड़खानी कर रही थीं। नाइमा की बड़ी बड़ी आंखें, खड़ी नाक, सुराहीदार गर्दन बार बार इन बहकते हुए बालों का निशाना बन रही थी। उन्हें शह देने वाले नर्म व लतीफ हवा के झोंके थे। ये झोंके नाइमा को भी दिलकश फूल समझकर उसके मरमरी वजूद से टकराते और अपने आप को मौत तर कर लेते। कहीं दूर किसी दरख्त की आगोश में छुपी कोई कोयल फितरत का एक और सांस गुनगुना रही थी। वक्फे वक्फे से उठती कूक माहौल में ऐसी मौसीकी बिखेर रही थी जो रूह इंसानी के हर तार को झंझोड़ने के लिए काफी थी। वादी के बीच में फूलों के दरमियान खुद को एक तितली की तरह महसूस करती नाइमा भी उसी कश्मकश में थी कि हुस्न फितरत की कौन सी अदा ज्यादा दिलफरेब है। उसकी नजर कभी रंग बरंग फूलों के कालीन पर बहकती चली जाती तो कभी बुलंद कामत पहाड़ों का सब्जा और सुनहरी बर्फ उसकी निगाहों को अपनी तरफ खींच लेता। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी हसीन जगह देखी थी ना उसके वजूद ने ऐसे सरूर का कभी जायका चखा था। वो इस कैफियत में थी कि अचानक उसकी निगाह रोशनी के उस मरगोले की तरफ पड़ी जो आसमान की बुलंदी से जमीन की तरफ आ रहा था। यह मंजर बड़ा अजीब था। वो टिकटिकी बांधे उस मरगोले को देखने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी समत बढ़ता चला आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था उसने एक चमकदार हेवले की शक्ल इख्तियार कर ली थी। बज़ाहिर वो इंसानी हेवला था मगर वो कोई इंसान न था। नाइमा को उससे कोई खौफ और अंदेशा महसूस न हुआ बल्कि उसके अंदर यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उससे बातें करे। इस ख्वाहिश की तस्कीन के लिए उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हेवला आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और जमीन से चंद फीट ऊपर मुअल्लक हो गया। इसके साथ ही उससे आवाज आई, तो तुम हो वो नाइमा जिसे ये इज्जत दी गई है। इस आवाज में अजीब सी तासीर थी। ये आवाज नाइमा के कानों से गुजरकर दिलो दिमाग तक पहुंच गई। उस पर आवाज और इस हेवले का रोब छा गया। वो डरते डरते बोली, जी मैं नाइमा हूं, मगर आप कौन हैं और ये किस इज्जत का जिक्र कर रहे हैं? एक दफा फिर वही पुरतासीर आवाज आई, मुझे छोड़ो, सिर्फ ये जान लो कि अपनी महबूब चीज एक गरीब को देने की अदा तुम्हारे मालिक को पसंद आई, जिसके बाद उसने तुम्हें अपने कुर्ब की इज्जत देने का फैसला किया है। नाइमा कुछ न समझ सकी इस बात का मतलब क्या है।
پھر اس خوف اور روب کا ایسا عالم طاری تھا کہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز نہ نکل سکی۔ وہ خاموشی سے ہیولے کی آواز سنتی رہی۔ مگر تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تم اس عزت کی مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت با عزت، بہت با حیا ہے۔ کیسے ممکن ہے تم ان کا قرب حاصل کرو اور تمہارا حال یہ ہو کہ تم بالکل برہنہ ہو؟ اس جملے کے ساتھ پہلی دفعہ نائمہ کی نظر خود اپنے وجود کی طرف لوٹی۔ یہ دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ اتنی دیر سے اس کھلے میدان میں بالکل برہنہ کھڑی ہوئی تھی، اور اب ہیولے کے سامنے بھی وہ اسی حال میں تھی۔ اس کا دل چاہا کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا جسم چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے زمین پر دوہری ہو کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس پر شدید احساس ذلت طاری تھا۔ وہ بے اختیار رونے لگی اور ہیولے کی طرف دیکھ کر بولی، میرے کپڑے کہاں گئے؟ مگر ہیولا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تو ہر طرف اسے انسانوں کا سمندر نظر آیا۔ ہر شخص اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ نائمہ یہ دیکھ کر بلبلا اٹھی۔ ذلت اور رسوائی کی اس حد کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہنسنے والے لوگ اب اس کی طرف دیکھ کر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ بے چین ہو کر کسی پناہ کی تلاش میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ایسے میں اس کی نظر قہقہے لگاتے ہوئے ہجوم میں موجود ایک خاموش اور اداس شخص پر پڑی۔ اسے دیکھ کر اس کی شرمندگی اور بڑھ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر چلائی اور بولی، یہ میں نے خود نہیں کیا، میں نے یہ خود نہیں کیا۔ نائمہ بیٹا اٹھو، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ آمنہ بیگم نے نائمہ کو جھنجھوڑا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل خوف و دہشت سے لرز رہا تھا۔ اس کی سسکیاں ابھی بھی جاری تھی۔ شعور میں آتے ہی اس نے بے اختیار اپنے کپڑوں کو چھوا۔ اسے یہ دیکھ کر ایک گنا اطمینان ہوا کہ اس کے جسم پر لباس موجود تھا۔ اس کے سامنے اس کی والدہ آمنہ موجود تھیں۔ انہوں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا ڈرو نہیں، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ نائمہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ کئی دن سے یہی خواب دیکھ رہی تھی، مگر ہر دفعہ یہ خواب بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا۔ یہ خواب ایک حسین وادی کے مناظر تک محدود رہتا، جس میں وہ تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ یہ ہیولے والا منظر اور بے لباس والی بات آج پہلی دفعہ اس نے دیکھی تھی۔ ایک تیسری بات جو اسی لمحے اسے یاد آئی تھی، وہ اس کے دل پر ایک اور زخم لگا گئی۔ ذلت کے اس تماشے میں وہ شخص جو آخر میں اداس اور خاموش کھڑا اسے حسرت سے دیکھ رہا تھا، عبداللہ تھا۔ نائمہ بیٹا پانی پیو۔ آمنہ کی آواز نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ جو ایک گلاس میں پانی لیے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے پانی پیا اور دوبارہ لیٹ کر نیند کی روٹھی ہوئی دیوی کو منانے لگی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔